تو اگر آپ کا اس کمپنی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر آپ انکار کریں نا بھائی صاحب کہ یازو انٹرنیشنل کس کی ہے، اور ہر مہینے تم 25 لاکھ روپے لے رہے ہو ٹیم سلیکٹ کرنے کے. تم نے کون سی ٹیم سلیکٹ کی ہے بھائی؟ پھر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم پاکستان کے لیے کھیلیں گے نہیں. یہ تو آپ نے کروایا نا ان سے. تو اگر انضمام الحق یہ بلیک میلنگ نہیں ہے تو اور کیا؟ تو کرکٹ کدھر کھیل رہے ہو تم بابر اعظم؟ اور اگر یہ غلط ہے باتیں تو سو کر دو ان ویب سائٹس کو. ہے دھیان کس طرف ہے؟ یہ باتیں ہوئی کیوں ہیں؟ اگر ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے تو بتاؤ، بکو منہ سے اپنے کہ اس دن جوا کتنے کا ہوا تھا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. آج پاکستان نیوزی لینڈ کا میچ ہے، لیکن آپ پیچھے میرا ٹی وی دیکھ لیں، وہ بند ہے، کیونکہ میری ہمت ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کا میں میچ دیکھوں. اور یہ تو وہ میچ تھا یہ ہے کہ جس میں یہ طے ہونا ہے کہ پاکستان کی سیمی فائنل تک رسائی ہوگی، اس کے لیے مزید دعائیں کرنی پڑیں گی اجتماعی طور پہ کہ نہیں. تو میں نے میچ بند کیا ہوا. میں نے کہا خود ہی خبر آ جائے گی کہ یار میں ہر بال کے اوپر ایک ٹینشن تو نہیں میں لے سکتا کہ یہ ہٹ پڑ گئی، یہ کیچ ڈراپ ہو گیا، یہ رن آؤٹ مس ہو گیا، یہ ہو گیا. لیکن بہرحال آج ابھی تک جو مجھے خبر آ رہی ہے، اور مجھے نہیں پتا میچ جیت جائے شاید پاکستان، کوئی پتہ نہیں، ایک عظیم الشان رن چیز ہو جائے، دنیا کی تاریخ میں ایک اور بڑی رن چیز ہو جائے. لیکن آج پاکستانی بالرز کی ہمیشہ کی طرح دھلائی ہوئی ہے، اور بڑی ٹھیک ٹھاک دھلائی ہوئی ہے. اور آج ایک بار پھر یہ ہم جو خود ساختہ دنیا کا بہترین پیس اٹیک ہے نا، وہ پوائنٹلیس نظر آیا، ٹوتھ لیس نظر آیا، اس میں کوئی جان ہی نظر نہیں آئی. اور وہ حسن علی جو انضمام نے خاص طور پہ جس کو بلوایا تھا، اور بابر اعظم نے ایز ریپلیسمنٹ، آپ دیکھ لیں، جس نے 1 سال سے کرکٹ کھیلی نہیں تھی، اس کو انہوں نے ایسے دھویا، اتنا مارا ہے اس کو جیسے امیر غریب کی رقم مارتا، بالکل اسی طرح مار پڑی ہے اس کو. لیکن ایک اہم چیز ہے، پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر انضمام الحق کا انٹرویو کل میں نے دیکھا، کچھ حصہ اس کا انٹرویو کر رہے تھے، ہمارے دوست کر رہے ہیں، رانا مبشر ہمارے بڑے پرانے دیرینہ دوست ہیں. تو یہ استعفے کے بعد پہلا ایک انٹرویو انہوں نے دیا ہے، تو اس کی بڑی اپنا دھوم تھی. تو پورے انٹرویو میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اور جیسے وہ گیندیں فلک نہیں کرتا بیٹسمین کہ سامنے آ کے نہیں کھیلنا، بالرز بیک ڈرائیو نہیں مارنی، کور ڈرائیو نہیں کرنی، بس فلک کرتے رہنا کہ یہ تیز بڑی آ رہی ہیں گیندیں تو میں اس کو سائیڈوں پہ کرتا رہوں. مدعے پہ نہیں آئے. کہتے جناب میں نے پی سی بی سے رابطہ کیا. اچھا جی، اور میں نے پی سی بی کو کہا آپ طلحہ رحمانی سے بات کریں. اب بات ہے طلحہ رحمانی سے بات ہو جائے گی، بلو پہلے اپنی بات تو ثابت کرو کہ یازو انٹرنیشنل کس کی ہے. یازو انٹرنیشنل میں طلحہ رحمانی کے علاوہ تمہارے اتنے ہی شیئر ہیں کہ نہیں، رضوان کے ہیں کہ نہیں، تمہارا بھائی اس میں ہے کہ نہیں ہے یازو انٹرنیشنل، وہ یو کے میں رجسٹرڈ ہے کہ نہیں، اس کا وہ ایڈریس نکلسن اسٹریٹ کا ہے کہ نہیں جو میں نے بتایا ہوا ہے. اور پورے انٹرویو میں اس کمپنی کا ذکر ہی نہیں کیا. تو اگر آپ کا اس کمپنی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر آپ انکار کریں نا بھائی صاحب. لیکن آپ نے تو انکار نہیں کیا، آپ تو اس کے پر آئی نہیں، آپ تو فلک کرتے رہے ہیں. یہ دال نہیں کالی، یہ پوری کی پوری ہانڈی کالی ہے. آپ کا کچن کالا ہے، پورے کا پورا آپ کا دل کالا ہے. اتنا فرینڈلی انٹرویو رانا مبشر نے تو میرا نہیں خیال کہ زندگی میں کبھی کیا ہو. ہر سوال میں پتلی گلی سے نکلنے کا موقع دے دیا. یہ رانا صاحب میری بات ہوگی میں اس کو بتاؤں گا کہ نیشنل ایشو تھا، یہ پاکستان کا معاملہ تھا. انٹرویو لینے کے لیے ہر سوال کو پلانٹڈ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جب میں آیا تھا تو ٹیم کی سلیکشن ہو چکی تھی. جی مجھے تو 1 دن ملا تھا کہ یہ ٹیم ہے، بس اسے 1 دن میں یہ ٹیم کے نام دے دو. تو ایسی بات تھی تو پی سی پی کی نوکری جوتے پہ رکھنی تھی. اپنا 25 لاکھ روپے کیوں لے لیا اس مہینہ ٹیم سلیکٹ کرنے کے؟ اور ہر مہینے تم 25 لاکھ روپے لے رہے ہو ٹیم سلیکٹ کرنے کے. تم نے کون سی ٹیم سلیکٹ کی ہے بھائی؟ پھر اگر تم نے نہیں کی تو پھر تم پیسے کیوں لے رہے ہو؟ پھر یہ کہتے ہو کہ جی کھلاڑیوں نے تو سینٹرل کانٹریکٹ تو جوائن کرنا تھا جون میں، فائنل تو تب ہو گئے تھے، بس اس پہ سائن نہیں ہوا تھا. وہ اکتوبر میں جب آپ آئے تو تب ہوئے، ہے نا؟ اگر ایسا ہی ہے تو بھائی صاحب آپ کے پاس گدڑ سنگھی کون سی ہے؟ کون سی گدڑ سنگھی کہ کھلاڑی پہلے دستخط نہیں کر رہے تھے، پھر اچانک آپ آتے ہیں تو پھر کھلاڑی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کھیلنا ہی نہیں، ہمیں 200% سے زیادہ دیا جائے اور اتنے پیسے ملیں گے، بلکہ آئی سی سی سے جو رقم آنی وہ بھی ہم سے شیئر کرو گے. تو پھر ہم سائن کر دیتے ہیں. اور آپ نے آ کے بورڈ کو منوا لیا وہ، اور آپ نے کھلاڑیوں کو بھی منوا لیا، اور یہ یازو انٹرنیشنل بھی آپ کی نہیں، ہے نا؟ واہ سبحان اللہ.
اور آپ کے آتے ہی جو کھلاڑی کہہ رہے تھے نا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم پاکستان کے لیے کھیلیں گے نہیں، یہ تو آپ نے کروایا نا ان سے. کتنے پلیئرز ہیں انڈر کانٹریکٹ وہاں پہ سایہ کے لیے، بتائیں مجھے ذرا. اچانک ان کے مطالبات مانے گئے، پھر وہ پاکستان کھیلنے کے لیے مان گئے. تو اگر انضمام الحق یہ بلیک میلنگ نہیں ہے تو اور کیا؟ رانا مبشر صاحب اگر یہ بلیک میلنگ نہیں ہے تو اور کیا؟ رانا صاحب میرے سے ڈاکیومنٹس لے لیں یازو انٹرنیشنل کے اور دوبارہ بلائیں ذرا انزی کو، اسے پوچھیں نا کہ یہ کمپنی ہے کہ نہیں، اور یہ طلعہ رحمانی اور تم پارٹنرز ہو کہ نہیں، اور اگر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے تو اور کیا ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ؟ بس انٹرویو پہ یہ کہہ دیے طلعہ رحمانی کو بلانا چاہیے. بھیا آپ نے اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات کا جواب دیا، طلعہ رحمانی کے اوپر لگیں گے، وہ بتائیں گے، سو بتائیں گے. آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ کہتے ہیں جی انڈیا میں پاکستان کی سبکی ہوئی ہے، کھلاڑیوں کا موریل ڈاؤن ہوا ہے، وہ سائیکولوجیکلی کمزور ہوئے ہیں. وہ جو ایشیا کپ میں آپ چاند چڑھا کے گئے تھے اس وقت تو موریل بڑا ہائی تھا. جو ایشیا کپ میں ہر ایک نے آپ کو ایسے دھویا جیسے دھوبی جو ہے وہ چودھری کی دھوتی دھوتا ہے، اس میں ساروں کا موریل ٹھیک تھا نا. افغانستان سے ہارنے کے بعد یہ سکینڈلز لیک ہوئے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. یعنی وہ ہارے آپ افغانستان سے کہ انہوں نے کٹا ہے آپ کو پکڑ کے، ایسی کٹ چاڑی ہے آپ کو کہ آپ کو شرم بھی نہیں آئی. انضمام الحق تم کپتان تھے تو آئرلینڈ سے ہار گئے تھے ہم، ٹھیک ہے نا؟ کیا وہ میچ بک میں نہیں تھا؟ اس کا بھی جواب دے دینا جا کے کسی دن آنا اور بتانا کہ آئرلینڈ سے وہ 70 سکور کیوں نہیں ہوا تم لوگوں سے. انضمام الحق تھا اس میں تو، اور سارے بڑے پائی کی ٹیم تھی. ہم تو ورلڈ کپ جیتنے گئے ہوئے تھے. باب وولمر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ بیچارہ مر گیا اس کے اندر ہی، ہے نا؟ وہ تمہیں یاد ہے انضمام الحق؟ یہ کیا بات ہے کہ جو بالکل ٹیمیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آئی سی سی چانس دے رہی ہوتی ہے کہ یار یہ ایک دفعہ آئے لائم لائٹ میں، شاید ان کے ملک میں کرکٹ شروع ہو جائے. اس وجہ سے ان ٹیموں سے جو ٹیم انضمام کی سربراہی میں ہوتی ہے وہ ہار جاتی ہے. یعنی جس کے اوپر لوگوں نے اپنے پوائنٹس بنانے ہوتے ہیں، جس کے اوپر لوگوں نے اپنے رن ریٹ بنانے ہوتے ہیں، وہ ٹیم انضمام سے ہار جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے کبھی جوا کھیلا ہو، اگر آپ نے کبھی سٹا لگایا ہو تو آپ کو پتا چلے کہ ان ٹیموں کا میچ جب پلٹتا ہے تو پھر کون کتنا پیسہ بناتا ہے، بکی کی کتنی دوڑیں لگتی ہیں، اور جو پنٹر جس نے وہ لوزنگ ٹیم کے اوپر بیٹ کی ہوتی ہے وہ اس کا کیا نکلتا ہے ٹرن اراؤنڈ. اور پھر آپ دیکھیں کتنی بیٹ کی ہوتی ہے. یعنی یہ کیسے پتا ہوتا ہے ایک آدمی کو کہ میں 100 کروڑ پہ آئرلینڈ کی ٹیم پہ لگا دوں تو بامین اس نے اسی لیے دن کے لیے کمایا تھا، سارا جمع کیا تھا کہ ایک میچ میں آئرلینڈ کی ٹیم جسے زندگی میں کوئی چانس نہیں پاکستان کو کٹنے کا، وہ کٹے گا، وہ جیتے گا اور میں پیسے بنا لوں گا. افغانستان کی ٹیم ورلڈ کپ میں پاکستان ڈاؤن ہے اور پاکستان کو میچ جیتنا ہے ہر حال میں، اور افغانستان کا ہر پلیئر اگر کوئی اس قابل بھی ہے کہ کھیلنے والا ہے، جیسے راشد خان تو بہت اچھا پلیئر ہے، تو وہ تو پی ایس ایل میں کھیلتے ہیں. ہر پلیئر کا ہمیں پتا ہے، اس کی کمزوری پتا ہے، اس کی اسٹرینتھ پتا ہے. ان کو تو ہم پکڑ لیں گے نہیں، ہم ان سے ہاریں گے، 7 وکٹوں سے ہاریں گے. تو انضمام الحق ذرا یہ دیکھ کے مجھے بتانا اگلے انٹرویو میں، بے شک رانا مبشر کو بتا دینا کہ اس دن جوا کتنے کا ہوا تھا ٹوٹل. یہ کنے نہ بننا، روٹی کو چوچی نہیں کہتے تم. یہ نہ کہنا مجھے نہیں پتا کتنے کا ہوا تھا، پھر کہتے ہو کہ جناب ہمارا موریل ڈاؤن ہو گیا، اور تمہیں ہار بنائے بھولو گے. یہاں پہ ہیرو بننے سے زیرو پہ آنے پہ کوئی ٹائم نہیں لگتا. جو اپنے ملک کو بلیک میل کرتا ہے، جو اپنے ملک کے بلیزر کو ذلیل کرتا ہے، جو اپنے ملک کی کیپ کو، ٹیسٹ کیپ کو وہ اس طرح سڑکوں پہ رولتا ہے، اس کی جو اپنے ملک کے کھلاڑیوں سے بغیر پی سی بی کو یا اتھارٹیز کو انفارم کیے کاروبار کرتا ہے، جو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتا ہے پلیئرز کو، اس کا مذاق اڑتا ہے اور اس کو زیرو کرنا ہوتا ہے. یہ مذاق تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اڑ رہا ہے، یہ مذاق پاکستان ٹیم کی کرتوتوں کی وجہ سے اڑ رہا ہے. پورا انٹرنیشنل میڈیا ایک الزام لگا رہا ہے کہ امام الحق کو کیوں ٹیم میں شامل کیا، حسن علی کو کیوں ٹیم میں شامل کیا، فلاں کو کیوں کیا، ڈکا کو کیوں ہے، چاچے کو کیوں لے گئے تم. یعنی کمال نہیں ہے کہ آخری پلیئر ہے، آخری بیٹسمین ہے، اس کو رن چاہیے، لاسٹ بال ہے، اور وہ اس کے یعنی گٹوں کے اوپر آ کے گیند پھینک رہے ہیں، آرام سے اس کو فلک کر کے چوکا مار رہی ہے. تمہیں نہیں کرکٹ کا پتا کہ کرکٹ کیا ہوتی ہے. بہرحال ذاتی تعلقات پہ اور ذاتی سلیکشن پہ جب ٹیم سلیکٹ کی جائے اور اس کے ٹاپ آرڈر کا یہ حال ہو تو باقی ٹیم کی تو کرتوت آپ کے سامنے ہی ہے. حال ان کا یہ تھا کہ کرکٹ پہ توجہ نہیں دینی،
ان کو ماڈلز کو ملنا ہے, ان کو پارٹیوں پہ جانا ہے, ان کو کعبے کھانے ہیں, ان کو جناب وہ کیا کہتے ہیں بامبے کی یا وہاں کی بریانی کھانی ہے. اور اب حد تو یہ ہو گئی نا کہ ہوٹل کی انتظامیہ جو تھی انہوں نے ان کے لیے پراپر وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے پراپر ڈائٹ فوڈ وغیرہ جو تھا ہائی پروٹین ہائی انرجی وہ رکھا ہوا کہ جناب یہ اس میں کباب ہوں گے, انڈے ہوں گے, پروٹینز ہوں گے, یہ شامل ہوگا. ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ان کی فزیکل فٹنس کے چاہیے, کھلاڑیوں نے انکار کر دی کیونکہ یہ مینیو ہمیں چاہیے نہیں. ہمیں تو کلکتہ کے المعروف ریسٹورنٹ سے بریانی چاہیے, ہمیں وہاں سے چانپیں چاہیے, ہمیں فیرنی اور شاہی ٹکڑے آرڈر کرنے ہیں, وہی منگائے گئے اور وہی کھانے آ رہے ہیں. تو اب تو بہت سی انڈین ویب سائٹ سے کہہ رہی ہیں نا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم جو یہاں پہ وہ زیادہ تر بزی ہیں اپنی شادی کے لیے اچکن ڈیزائن کروانے کے لیے, اور وہاں کے ایک سیلیبریٹی فیشن ڈیزائنر ہیں, ان سے انہوں نے کئی لاکھ روپے کی انڈین روپے کی انہوں نے شیروانی بک کی. یعنی آپ پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ جا رہے ہیں شیروانیاں کروانے, آپ ان کے ناپ دینے, آپ ان کے ناپ کو چیک کرنے, اور پھر اس کے بعد آپ اپنا وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جولری بھی وہاں سے خرید رہے ہیں, تو جولری ایک دن میں تو نہیں آدمی خرید سکتا, تو وہ تو آپ جائیں گے بار بار جائیں گے, اس کی تصویریں لیں گے, گھر والوں کو بھیجیں گے کہ یہ دیکھو یہ ہار ہے, یہ نیکلس ہے, یہ انگوٹھی ہے, یہ ٹاپس ہے, یہ ہے وہ ہے, اس میں سے چوز ہوگا یہ کتنے کا ہے, یہ کتنے کا, ایسے بنوائی کتنے کی ہے, کاٹ کتنے کی, یہ سارا ہوگا نا فیصلہ. تو کرکٹ کدھر کھیل رہے ہو تم بابر اعظم؟ اور اگر یہ غلط ہے باتیں تو سو کر دو ان ویب سائٹس کو, زیادہ پیسے بناؤ گے. اس میں تو تمہیں یازو انٹرنیشنل سے شیئر بھی نہیں کرنا پڑے گا, طلعہ رحمانی سے بھی کوئی شیئر نہیں کرنا پڑے گا, سارا پیسہ تمہارا ہوگا. وہ جو 18-20 ویب سائٹس ہیں کرو سب کو سو, وہیں پہ بیٹھے ہوئے, ابھی تمہارے پاس ٹائم ہی ہے, تم تو کچھ نہیں کر رہے, فارغ ہو بالکل وہاں پہ, اور تم تو شادی کی شاپنگ کر رہے ہو, اور انہی چیزوں میں تم ٹائم لگا رہے ہو. ہے دھیان کس طرف ہے؟ یہ باتیں ہوئی کیوں ہیں اور ہو کیوں رہی ہیں؟ اگر ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے تو بتاؤ, بکو منہ سے اپنے کہ جی یہ سچ نہیں ہے, جھوٹ ہے, یہ پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف ایک سیاست ہو رہی ہو. وہ پاکستان کی اپنی سیاست کا یہی حال ہے, کچھ زیادہ بہتر صورتحال نہیں ہے. الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوا اور پاکستان میں دہشت گردی ایک بار پھر سے سر اٹھانا شروع ہو گئی. اب تک ملک کے مختلف شہروں میں 4 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں, قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں. 22 جوان مجھے پتا چلا اس میں شہید ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. گوادر میں پاکستانی افواج پہ حملہ ہوا, اس میں بھی 14 قیمتی جوان شہید ہوئے. پھر رات میاں والی میں بہت سنگین صورتحال تھی. دہشت گردوں نے پاکستان ایئر فورس ٹریننگ ایئر بیس میاں والی پہ حملہ کیا. کچھ جانی نقصان تھی نہیں, اور 9 کے 9 دہشت گرد جو تھے ان کو جہنم پہنچا دیا گیا. بھرپور جواب دیا ہے افواج پاکستان نے ان کا, لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے ہو رہا ہے. اب گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. پہلے اسد کیسر گرفتار ہوئے تو ان کا بھائی کا پیغام آیا جناب ویڈیو پیغام کے, پاکستان کے خفیہ اداروں پہ انہوں نے الزام عائد کر دیا. حالانکہ اسد کیسر کو اینٹی کرپشن والوں نے گرفتار کیا. اینٹی کرپشن کیوں گرفتار کرے گی؟ اینٹی کرپشن گرفتار کرے گی جب آپ کے ہاتھ رنگے ہوں گے کڑھائیوں میں, جب آپ کے سر ہوں گے کڑھائیوں میں, جب آپ کی ٹانگیں ہوں گی کڑھائیوں میں, جب آپ دونوں ہاتھوں سے دونوں ٹانگوں سے منہ سے کھول کے پیسے کھاتے ہیں, تو پھر یہی ہو گیا. ابھی وہ بھونکنے والا کتا بھی گرفتار ہو گیا, صبح صبح بہو 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 جو کرتا رہتا ہے ہر وقت. اس کی بیوی نے بتایا کہ جی فواد چودھری کو حراست میں لے لیا گیا, پتہ نہیں نامعلوم مقام پہ لے گئے ہیں. مزید آنے والی ابھی مجھے لگتا ہے کہ اور بھی سیاسی گرفتاریاں ہوں گی. 9 مئی کے حوالے سے تو خیر جو گرفت ذمہ ہے, اور جس نے 9 مئی کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی اینٹ لگائی یا اس نے اس میں پانی دیا آب بیاری کی, اس کو تو سڑکوں پہ رکھنا چاہیے, اس کو تو درختوں سے لٹکا کے مین چوک کے اوپر رکھنا چاہیے, اور اس کو تعزیرات پاکستان کے تحت کڑی سے کڑی سزا ملنا چاہیے, بلکہ کالا پانی دوبارہ ریوائیو ہونا چاہیے. ان کو پہلے کوئٹہ کی مچھ جیل میں رکھیں اور 5-7 سال ان کو وہاں پہ رکھ کر اس وقت کالا پانی ان کو بھیجے. کوئی ان کے لیے جو ہے نا وہ آسانی نہیں. جس نے پاکستان کے اوپر ہاتھ اٹھایا, کیونکہ ریاستی اداروں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے آپ نے ملک کے اوپر ہاتھ اٹھایا, آپ نے صرف ادارے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا, آپ نے سالمیت پہ ہاتھ اٹھایا اس ملک کی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیفر کردار پہنچائے. اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو اور ہمارے جوانوں کو اور افسروں کو جو فرنٹ پہ ہماری مدد کر رہے ہیں, اللہ ان کے حوصلے عزائم اور ان کی جذبوں میں اور طاقت دے.
ان کے زور بازو اور بہتر کرے تاکہ وہ اور ہماری حفاظت کر سکیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.